السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جنید اسدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس سے پہلے میں نے آپ کو سبق نمبر 1 حروف مفردات پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ آج میں ہر حروف کے مخارج کہ کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے، حروف کی ادائیگی بتاؤں گا اور اس کی پوری مشق کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم مشق کرنے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف 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 با 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 تا تا ثا ثا جیم ح ح ح خا خا دال ذال را زا زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اچھا جی ناظرین، ابھی ہم نے سبق نمبر 1 حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 یہ حروف پڑھے اور اس کی مشق کی۔ آج میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کو سیکھیں کہ کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ورڈ با، جو پہلا حرف ہے وہ ہے الف۔ تو الف کی جو ادائیگی ہے وہ ہے جوف دہن یعنی منہ کا خلا، جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا ورڈ آتا ہے، دوسرا حرف ہے وہ ہے با، حرف با۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا حرف ہے ہمارے پاس تا، حرف تا۔ آپ نے جو حرف پڑھنا ہے ساتھ میں اس حرف کی ادائیگی کو محسوس بھی کرنا ہے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ تو حرف تا حروف نطعیہ ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف نطعیہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، حروف نطعیہ تا۔ پھر ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے سا، سا حروف لسویہ ہے اور اس کا جو مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے جیم۔ اب جیم کا جو مخرج ہے حروف شجریہ، یہ مخارج کی اندر اس کا نام ہے حروف شجریہ جیم۔ اب حروف شجریہ اس کا جو مخرج ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، بہت آسان مخرج ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کو پڑھیں پہلے اس طریقے سے، جیم۔ زبان
زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جیم ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اب آ گیا ہا۔ جی ناظرین، ہا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہا کیسے نکلتا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلق کے درمیان والے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے۔ عین ہا کا جو مخرج ہے حلق کے درمیان سے ہے، تو ہا جب ادا کریں گے تو حلق کے درمیان میں آپ کے زور پڑے گا اور ہا ادا ہوگا۔ ایک دو مرتبہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ عز و جل ادا ہو جائے گا۔ اب جو ہمارے پاس حرف ہے وہ ہے خو۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، اور یہ ہمارے پاس حروف مستعلیہ ہے، اور حروف مستعلیہ جو ہے ہمیشہ پر موٹا پڑھتے ہیں، اور خوا کا جو مخرج ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اب ہے آگے دال۔ اب دال کا جو مخرج ہے بہت آسان ہے، حروف نطقیہ میں سے ہی ہے، جو تا کا مخرج ہے وہی دال کا مخرج ہے، زبان کے نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے ذال۔ اس کا وہی مخرج ہے جو سا کا مخرج ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، حروف لسویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ ناظرین اب دیکھ رہے ہیں آپ را۔ را جو ہے زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتے ہیں، حروف طرفیہ میں سے ہے، زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ جب میں نے آپ کو اس سے پہلے جو ایپیسوڈ ہے اس میں اس کے مخارج بھی بتا چکا ہوں، دکھا بھی چکا ہوں، آپ چاہیں تو میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مخارج بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہمارے حروف ہیں اور ان کی ادائیگی اسی طریقے سے ہوگی۔ اب جو ہمارے پاس ورڈ آ گیا ہے وہ ہے زا، حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف زا۔ اب زا کا جو مخرج ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ورڈ ہے وہ بھی ہمارا حروف صفیریہ ہے، سیٹی والا حروف ہے، اس کا مخرج بھی سیم ہے۔ پھر ہمارے پاس شین آ گیا، حروف شجریہ، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ صاد، یہ ہمارا حروف صفیریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آ گیا ہمارا ضاد، حروف حافیہ۔ حروف حافیہ ایک ہی ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، ضاد۔ اس کے بعد ہے طا، ظا، یہ دونوں حروف مستعلیہ ہے، لیکن طا ظا کا مخرج الگ ہے۔ طا کا مخرج حروف نطقیہ میں سے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ظا کا مخرج حروف لسویہ میں سے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اس طرح پھر آ جائیں عین۔ عین کا مخرج بہت آسان ہے، جو ہا کا مخرج ہے وہی عین کا مخرج ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب آ جائیں غین۔ غین کا مخرج بھی بہت آسان ہے، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حروف حلقیہ میں سے۔ اچھا جی ناظرین، اب آ گیا فا۔ بہت ہی آسان ہے، حروف شفویہ میں سے ہے فا، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے۔ ناظرین اب ہمارے پاس آ گیا ہے قوف۔ قوف کا مخرج بہت آسان ہے، حروف لہویہ میں سے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر آ گیا ہے ہمارے پاس کاف۔ کاف کا مخرج بھی بہت آسان ہے، حروف لہویہ میں سے ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ لام، اس کا مخرج بھی بہت آسان ہے، حروف طرفیہ میں سے ہے، زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ میم، میم کا مخرج بہت آسان ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا، حروف شفویہ، ہونٹوں کا مخرج ہے یہ، اور ہونٹوں سے ادا ہوں گے با، فا، میم، واو، یہ چار حروف ہیں، یہ ہمیشہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو میم کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوں گے۔ نون، نون کا مخرج بہت آسان ہے، حروف طرفیہ میں سے ہے، زبان کے کنارہ اور انیاف سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اب آ گیا ہمارے پاس واو۔ واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ ہا، ہا اور ہا میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے۔ ہا کا جو مخرج ہے حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، اور ہا کا جو مخرج ہے یہ ہلکی مخرج ہے، حلق سے ادا ہوں گے، اور ہا کا جو مخرج ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوں گے۔ اس کے بعد ہے حمزہ۔ حمزہ کا مخرج بھی ہا کے ساتھ ہی حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوں گے۔ پھر یا، یا کا مخرج بہت آسان ہے، حروف شجریہ میں سے ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوں گے۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے مکمل طریقہ اور اس کی ادائیگی بتا چکا ہوں اور دکھا بھی چکا ہوں۔ مزید یہ کہ میں نے اور واضح کر کے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہے تو میرے نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں اور نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں۔